تو جملہ فعلیہ کے بارے میں یاد رکھیں، جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کے شروع میں فعل ہو. جیسے دیکھو کتب، یقرأ، افتح، لا تدخل، یہ سارے فعل ہیں. لہٰذا چونکہ یہ جملہ یہ فعل سے شروع ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ سب جملہ فعلیہ کہلائیں گے. اچھا، فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے. فاعل کا مطلب کام کرنے والا، یعنی یہ جو کام ہے، جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اس کو فاعل کہیں گے. اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. جیسے دیکھو الطالب، یقرأ کے بعد الطالب. اور افتح، چونکہ یہاں کبھی کبھی فاعل جیسے سامنے موجود ہوتا ہے، کبھی فعل کے اندر ہی ہوتا ہے. تو افتح کے اندر انت فعل ضمیر ہوگی، انت وہ اس کا فاعل بنے گا، کیونکہ اس کا معنی ہے تو کھول. اسی طرح لا تدخل، اس کے اندر بھی انت ہی اس کا فاعل ہوگا. اب فعل کے بعد فاعل. اچھا، فاعل کے لیے یہ ہے کہ فاعل کے اوپر رفع ہوتا ہے، یعنی پیش آتا ہے، صحیح نا. اور اس کے بعد فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے میں نے بتا دیا. اور کبھی کبھی مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی فعل کے بعد فاعل آتا ہے اور فاعل کے بعد کبھی کبھی مفعول آتا ہے. مفعول معنی جس پر وہ کام ہوا ہو. جیسے الدرس، یہاں پر یہ مفعول ہے کیونکہ کتب کا مطلب لکھا. الطالب یہ کام کرنے والا ہے تو طالب نے لکھا. الدرس سبق، تو چونکہ لکھنے کا کام سبق پر ہوا ہے لہٰذا یہ بن جائے گا مفعول. اور یاد رکھیں کہ مفعول جو ہے نا منصوب ہوتا ہے، اس لیے دیکھو زبر آ رہا ہے، اور الباب پر بھی زبر آ رہا ہے، الفصل پر بھی زبر آ رہے ہیں، تو یہ چاروں مفعول ہے. تو یہ گویا کہ آج کا اہم ترین سبق ہے کہ فعل آئے گا، فعل کے بعد فاعل آئے گا. فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور فاعل کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی فعل کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی فعل فاعل کے بعد مفعول بھی آ جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات مفعول نہیں ہوتا، صرف فعل اور فاعل ہوتے ہیں. جیسے جاء زید، زید آیا، یعنی اس کے برابر میں اگر آپ دوسرا فعل رکھیں. اسی طرح آپ دوسرا فعل رکھیں ذهب زید، زید چلا گیا. تو دیکھو یہ دونوں جملے جیسے جاء زید اور ذهب زید، یہ صرف فاعل کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں، مفعول کی ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ان دونوں کو مفعول کی ضرورت ہے. تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں مفعول آتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں مفعول نہیں آتا. تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ انتہائی اہم سبق ہے. لا تدخل فعل، اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل، اور الفصلہ مفعول. تو فعل، فاعل اور مفعول یہ جملہ فعلیہ. اسی طرح افتح فعل، انت اس کا فاعل، اور الباب مفعول. فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ. اسی طرح یقرأ فعل، الطالب اس کا فاعل، الکتاب مفعول. فعل، فاعل، مفعول جملہ فعلیہ. اسی طرح کتب الطالب الدرس، کتب فعل، طالب فاعل، الدرس مفعول. فعل، فاعل، مفعول جملہ فعلیہ. یہ اسی طرح. اچھا، یا معلمو یہ تھوڑا سا مختلف ہے، انشاءاللہ اس کی ترکیب پھر ہم کریں گے. فی الوقت اتنا ہی کافی ہے.